فیلڈ مارشل مضبوط ہوئے ہیں. آرمی جو ہے یا ملٹری جو ہے پاکستان کی، اس نے ہم نے دیکھا کہ ایک کانفلکٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں ایئر فورس کی ظاہر ہے بہتر پرفارمنس تھی. منی کانفلکٹ تھا. اس کی بیسس پہ آپ یہ اسیوم کریں کہ ہم نے ایک جنگ جیت لی اور فیلڈ مارشل کا جو ہے ٹائٹل دیا گیا. بہت ساری کھچڑی جو ہے وہ پکنی باقی ہے. ایک آرڈر پاس ہوا ہے، یہ آپریشنلائز کیسے ہوگا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. ایک امپریشن آرمی کے اندر سے کریٹ ہوا، جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ جی امیج کا پرابلم ہو رہا ہے، فوج فوراً چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی. تو دیکھیں ایک ٹینشن ہے. وہ ٹینشن یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں، سارا عیاشی ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی وائبرنٹ رہے. سمجھنے سے یہ قاصر ہیں فوجی جوان، فوج کی انسٹیٹیوشن، کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں نہیں ہوگی، کوئی انویسٹ نہیں کرے گا دل کھول کے. اپنے بزنس مین انویسٹ نہیں کریں گے دل کھول کے. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، آپ نے ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا، ایس آئی ایف سی اب بھی قائم دائم ہے، اور وہ ہر چیز جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی کرتی ہے اس کا بھی سہرا اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں. فوجیوں کے تو اپنے ظاہر انٹرسٹ ہیں. تو جب کوئی سوچ ہی نہیں رہا تو کدھر جائے گا ملک؟ ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کی کتاب پڑھی، جو آپ اسٹیبلشمنٹ ملٹری اکانومی کے اوپر جو آپ کی گہری نظر ہے، سوچا آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، ڈسکس یہی ہو رہا ہے کہ ملٹری کر رہی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. آرٹیکل 243 جو اس میں تبدیلیاں کی گئی، یہ ساری چیزیں. آئین تبدیل کیا گیا، آئین میں ترامیم کی گئی، اور اس کے بعد ججز جو تھے، جوڈیشری جو تھی، وہ جس طریقے سے کمپرومائز کی گئی. کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اس پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جوڈیشری ہماری جو ہے وہ تو ہمیشہ سے فوج کی جونیئر پارٹنر رہی ہے. ایک پیریڈ آیا جس میں ہمیں لگا کہ یہ ہٹ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے الگ ہو گئے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کچھ ان کے برخلاف. لیکن اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے یہی چاہتی تھی کہ وہی جونیئر پارٹنر کا رول جو ہے وہ ادا کرے، اور وہ اس پہ ججز کو تو اس پہ لے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ جوڈیشری کا ہماری تاریخ میں ایسا کوئی کردار رہا بھی نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ ججز جو ہیں ان نے بڑی بہادری دکھائی. اور بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کا جو ہے ایک اتھارٹی ہے، ایک حق ہے، اور پارلیمنٹ نے اس کو ایکسرسائز کی ہے. کس وجہ سے کی ہے یہ ایک اور بحث ہے. لیکن جو میرے خیال میں ججز سے، جوڈیشری سے زیادہ جو امپورٹنٹ ترمیم ہے وہ 243 ہے، جو کہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے، ڈیفنس فورس، اس کو کمبائن کرتا ہے. یہ جو تبدیلی کی گئی ہے آرٹیکل 243، اور اس میں چیف جسٹس، آرمی چیف کے اختیارات کو بدلا گیا، فیلڈ مارشل کو دیا گیا. پاکستان سے کہیں سے بھی ریزسٹنس نہیں دیکھنے کو ملی. حکومت ہو، پیپلز پارٹی ہو، صدر تھے زرداری صاحب، انہیں بھی استثنا دی گئی، اور پھر جوڈیشری بھی خاموش رہی. ہم نے دیکھا اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی، ان کو فیورٹ بھی بنایا، ان کے ساتھ لنچ بھی کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری مضبوط ہو گئی ہے اس قدر کہ اب کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا، وہ جو چاہیں کر دیں؟ کیونکہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے. فیلڈ مارشل مضبوط ہوئے ہیں. آرمی جو ہے یا ملٹری جو ہے پاکستان کی، اس نے ہم نے دیکھا کہ ایک کانفلکٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں ایئر فورس کی ظاہر ہے بہتر پرفارمنس تھی. لیکن یہ جنگ نہیں تھی، میں کہتی ہوں یہ ایک منی کانفلکٹ تھا. اس کی بیسس پہ آپ یہ اسیوم کریں کہ ہم نے ایک جنگ جیت لی اور فیلڈ مارشل کا جو ہے ٹائٹل دیا گیا. مرضی ہے، دے دیا. اب دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے ریزسٹنس کی. جی.
دیکھیں ریزسٹنس کہاں سے آئے گی، کیونکہ اتنی خاموشی ہے، اتنی اتھارٹیرینزم ہے اس وقت پاکستان میں، میڈیا جو ہے وہ بالکل خاموش کرا دیا گیا ہے. بہت سارے اور چیزیں ہیں جن پہ کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے آج کے دن کی، اس کا ایک مزاج بن گیا ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ پہلے ہم جیسوں کی تھوڑی سی بک بک جو ہوتی تھی برداشت کر لیتے تھے. ہم پاکستان میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے اور لکھتے تھے، اور یہ خفا ہوتے تھے، یہ خوش نہیں تھے ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ برداشت کر لیتے تھے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 2008 کے بعد ایک پوری کھیپ جرنلسٹ کی جو تھی ان کو پیدا کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا گیا کہ جو لوگ ان کو قابل قبول نہیں ہیں، جو ان کے پسند کی بات نہیں کرتے، ان کو ملک سے دھکا مار کے یا ختم یا نکال دیا گیا، یا ان کو جو ہے ختم کر دیا گیا. کیونکہ جتنا جرنلسٹ پہ اٹیک ہوا ہے، جتنے جرنلسٹ مارے گئے ہیں پچھلے 5 6 7 8 سالوں میں، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو ریزسٹنس کہاں سے آئے گی؟ پیپلز پارٹی جو ہے اور PMLN جو ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کی لیڈرشپ جو ہے، جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے، وہ سب بوڑھے ہو گئے ہیں. اور ان کا جو اس وقت خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نئی جنریشن کو پاور پالیٹکس میں انٹروڈیوس کریں. یوں ہی پاکستان کی پالیٹکس چلتی ہے. تو اس لیے ان کے ہاں سے بھی سودے بازی ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. اور رہی فوج کے اندر کی بات، تو دیکھیں یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو وہ اپنے طریقے سے ریزسٹ کرتا ہے. ریزسٹنس جب ہوگی وہاں اور کھچڑی پکے گی تو آپ کو اور مجھے پتہ نہیں چلے گا، شاید کانوں میں آوازیں آئیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہوگی تب ہوگی. ابھی آج کے دن میں تو کوئی کھڑے ہو کے چیلنج نہیں کر رہا. میڈم، ہم نے سنا تھا آرمی چیف کے پاس اتنے لامحدود اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کسی بھی جنرل کو بغیر کسی وجہ کے گھر بھیج سکتے ہیں. تو جب فیلڈ مارشل کو اسے ڈبل اختیارات دے دیے جائیں، استثنا بھی دے دی جائے، تو پھر تو ریزسٹنس ویسے ہو نہیں سکتی بظاہر. دیکھیں وہی ہے نا، دیکھیں 243 جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے. وہ اس ریزسٹنس جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو اس کی ہسٹری آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1999 میں جب کارگل کے بعد یہ تھا کہ جنرل مشرف پیچھے پڑے ہوئے تھے میاں نواز شریف کے، اور میاں نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، جو کہ جوائنٹ پلاننگ کا ادارہ تھی، اس کے لیے انہوں نے اس کو مشرف کو وہ ہیٹ بھی پہنا دیا. کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا. اچھا، حالانکہ اس وقت نیول چیف جو تھے ایڈمرل فصیح بخاری، وہ سینئر موسٹ کمانڈر تھے اس وقت پوری آرم فورسز میں، اور ان کی باری تھی چیئرمین جوائنٹ چیفز بننے کی، اور انہوں نے ریزائن کیا ان پروٹیسٹ. اس کے بعد یہ ہوا کہ تب سے، یعنی کہ 1999 سے لے کے آ، اس کے بعد تک اس پہ کنٹرول آرمی کا تھا. آرمی نے قابو کر لیا. حالانکہ اس سے پہلے جو ہم دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ باریاں لگتی تھیں. کبھی آرمی کا جنرل چیئرمین جوائنٹ چیفز ہوتا تھا، کبھی ایئر فورس کا ایئر مارشل ہوتا تھا، یا کبھی ایڈمرل جو ہے جو چیف آف نیول سٹاف جو ہے سینئر، وہ بنتا تھا چیئرمین جوائنٹ چیفز. یہ بالکل ختم ہو گیا. اچھا، آرمی سمجھتی ہے کہ ہم سب سے بڑی فورس تو ہم ہیں. مطلب یہ کہ سمجھ. ایئر فورس اور نیوی تو چھوٹی چھوٹی فورسز ہیں، تو یہ جو پاور ہے جوائنٹ پلاننگ کی، ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو اب انہوں نے جو ڈی فیکٹو پاور تھی ان کے پاس، جو تھی ان کے پاس، وہ انہوں نے لیگلائز کر لی، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں اس کو لے آئے اور اس کو کمبائن کر لیا. اب ظاہر ہے اس کی اپنی قباہتیں ہیں، اور قباہت اس کی یہ ہے کہ چھوٹی سروسز جو ہیں ان کی اپنی ڈاکٹرنز ہیں، وہ کہاں جائیں گی، ان کے ہاں جو پلاننگ تھی وہ کیسے ہوگی. ابھی بہت ساری کھچڑی جو ہے وہ پکنی باقی ہے. ایک آرڈر پاس ہوا ہے، یہ آپریشنلائز کیسے ہوگا
اس کا کیا امپیکٹ ہوگا باقی دونوں سروسز پہ، یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اچھا، ایز اے ریئلسٹ اگر ہم دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، تو یہ جو ترامیم ہوئی ہیں، جہاں 27 ترامیم ہوگی وہاں 28 29 30 یہ بھی تو ہو جائیں گی، تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈو ہو جائے گا۔ اب جب تک یہ چیزیں جو ہو چکی ہیں، ان کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن، پاکستان کے الیکشن تو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ کنٹروورشل رہے اور ہر دفعہ ہی رہے، اب الیکشن ہونا، پھر ایک اسٹیبل گورنمنٹ آنا، اور گورنمنٹ آ کے اگر انہیں انڈو کرے، تو یہ پاسبل لگتا ہے آپ کو کہ یہ انڈو ہو جائے گا، اور جو ایک نظام بنایا گیا ہے اس کے بعد کوئی گورنمنٹ آ سکتی ہے جو اس کو ہٹائے؟ اور تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈو ہوئی ہیں۔ دیکھیں جو 18ویں ترمیم تھی کانسٹیٹیوشن کی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے 2013 میں، اس میں انہوں نے 17ویں امینڈمنٹ کو ریورس کیا تھا، مطلب کہ جنرل مشرف نے دو پاورز ایکوائر کی تھیں۔ وہ پاور تھی کہ ایز اے بیوروکریٹ، ایز این آرمی چیف، وہ پریزیڈنٹ بھی، مطلب کہ دو ہیٹس وہ پہن سکتے تھے، جی آرمی چیف بھی رہتے اور پریزیڈنٹ بھی رہتے۔ تو اس کو ریورس کیا تھا 18ویں ترمیم میں۔ سو ترامیم جو ہیں وہ پھر 58(2) بھی بہت کنٹروورشل، جو کہ 1985 میں جنرل ضیاء نے جو پارلیمنٹ سے کروائی تھی، جس میں پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ کو پاور شفٹ ہوئی تھی، یعنی کہ وہ گورنمنٹ کو فارغ بھی کر سکتے تھے۔ وہ جو تھی وہ پھر میاں نواز شریف آئے اور انہوں نے مل کے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کوآپریٹ کر کے وہ اس ترمیم کو بھی انڈو کیا تھا۔ سو دیکھیں، آگے آنے والے دنوں میں، آگے آنے والے سالوں میں کوئی ایسی طاقتور پولیٹیکل فورس آتی ہے، پارلیمنٹ اتنا اپنے آپ کو پاؤں مضبوط کرتا ہے، ملٹری جو ہے وہ بیک آف کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک اور کو آپ کو یاد کراتی چلوں بات، 18ویں ترمیم کیسے ہو پائی؟ جی 18ویں ترمیم اس لیے ہو پائی کیونکہ جنرل مشرف کے 10 سال گزر چکے تھے۔ آ، ایک آ، ایک امپریشن آرمی کے اندر سے کریٹ ہوا، جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ جی امیج کا پرابلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا واقعہ جو ہوا تھا وہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس کے بعد فوج فوراً چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ جو ایک سپیس کریٹ ہوئی اس میں آ، آصف علی زرداری نے اور ان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم منظور کروا لی پارلیمنٹ سے۔ اب کوئی ایسا موقع فیوچر میں آئے گا جس میں فوج تھوڑی سی پیچھے ہٹے اور ایک سپیس کریٹ کرے، تب ہی یہ ترمیم جو ہے یہ انڈو ہو سکے گی۔ پارلیمنٹ ہی کرے گی، پارلیمنٹ لے کے آئی ہے، پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ کون سی پارلیمنٹ، کیا ہوگا، مطلب کہ جو قیاس آرائیوں کی طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس آئینی ترمیم سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر دیکھیں تو میرے لیے بڑی خوش گمانیاں یہ ہیں کہ کبھی ہمیں بتایا گیا کہ ہم کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں تو اب ہم امیر ہو جائیں گے، کبھی ہمیں بتایا گیا کہ گرین پاکستان انیشیٹو ہے، صحرا کو ہم وہ سرسبز کر دیں گے، پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ جی سونے کے ذخائر یہاں سے نکل آئے، معدنیات نکل آئی۔ اب ریسنٹلی ایک خبر میں نے دیکھی کہ تربیلا ڈیم کی مٹی کے اندر 636 ارب ڈالر کا سونا دفن ہے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری طرف معیشت دیکھیں، آپ ان دونوں چیزوں کیسے انالائز کرتی ہیں کہ ایک طرف یہ خبریں آتی ہیں، ہر 2 4 مہینے بعد ایک خبر آ جاتی ہے کہ ہم یہ انیشیٹو لینے لگے ہیں، پاکستان بوسٹ کرے گا، دوسری جناب معیشت ہے، انویسٹمنٹ ہے، اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو آپ کیسے کمپیریزن کرتی ہیں؟ آ، دیکھیں، عمران خان کی حکومت کے بعد جو پیریڈ ہے اس میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی پاکستان میں آئی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شک کی بات نہیں ہے۔ انفلیشن کم ہوئی وغیرہ وغیرہ، اس پہ ابھی کوئی فرق نہیں لا رہی۔ مہنگائی اسی طرح ہے، ان امپلائمنٹ اسی طرح ہے، اور جو کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، بڑے بڑے انڈسٹریل گروپس جو ہیں، بزنس گروپس بھی جا رہے ہیں، اور کوئی خاطر خواہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ نہیں رہی۔ تو دیکھیں، ایک ٹینشن ہے، وہ ٹینشن یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں، اور فوج بھی چاہ رہی ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی آئے، کیونکہ کم از کم ایک ادارہ جو ہے وہ انویسٹڈ ہے، کیونکہ ان کا جو
روز کا جمع خرچ ہے جو ان کی آ، سارا عیاشی ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی وائبرنٹ رہے، خزانے میں پیسے ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ بھی کہ اگر خزانے میں پیسے ہوں گے، پاکستان پرومیننٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنے سے یہ قاصر ہیں فوجی جوان، فوج کی انسٹیٹیوشن، کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان میں نہیں ہوگی، کوئی انویسٹ نہیں کرے گا دل کھول کے، اپنے بزنس مین انویسٹ نہیں کریں گے دل کھول کے۔ SIFC بنی؟ بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ آپ کا دل خوش کرنے کے لیے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں آپ کو ضرور کہیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ واہ جی واہ آپ آ گئے تو کتنی ترقی ہوئی، لیکن ایکچول انویسٹمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی مانگتی ہے، آپ میں کوئی انویسٹ کرے گا نہیں۔ سو یہ ایک چیز ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ مطلب ایک SIFC بھی بنی تھی، اور انہوں نے کہا ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ اسٹیبلٹی آئی، تو وہ کریڈٹ ادھر گیا تھا SIFC کے پاس کہ ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دنیا کے کچھ مشہور بزنس مین آئے، جس میں ٹرمپ ٹاور بنانے کے لیے بھی ایک شخصیت آئی کہ انہوں نے کہا ہم ٹرمپ ٹاور بھی بنائیں گے۔ تو اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آتی تو گزارا نہیں ہو سکے گا نا میڈم، پریکٹیکلی تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر یہ جو خبریں آتی ہیں ہر روز کہ آج بہتر ہے کل بہتر ہے، تو یار یہ تو لمبی ایک بحث ہے جو کہ آپ کے چھوٹے پروگرام میں بھی ہو نہیں سکتی۔ پاور جو ہے، جو ادارہ پاورفل ہوتا ہے وہ پاور اپنے پاس رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے، اور تاریخی طور پہ ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے کہ آ، فوجی حکومتوں نے ہمیشہ پاور گریب کی ہے، اور انٹرنیشنل پارٹنرز ڈھونڈ کے اس وقت دیکھیں 1950s میں یہ ہوا، ایوب خان کے وقت امریکہ آیا مدد کرنے کے لیے، پھر 1980s میں دوبارہ یہ ہوا، امریکہ آیا ضیاء الحق کی مدد کے لیے، 2001 کے بعد یہ ہوا امریکہ آیا۔ تو اس وقت جو انفلو ہوتا ہے نا کیپٹل کا، اس میں لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے ہاں عام لوگ کبھی پوچھیں تو کہتے ہیں ہاں جی فوجی حکومتوں میں مارشل لاز میں بڑے اکانومی بڑی سٹیبل تھی۔ اکانومی سٹیبل نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ باہر سے پیسہ اتنا آتا ہے جس کو یہ ڈھنگ سے کبھی انویسٹ نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہو کہ مشرف کے زمانے میں شوکت عزیز آئے تھے، اور جناب وہ CNG پیٹرول گیس اسٹیشنز کھل گئے، ہر کوئی اپنی گاڑی کی میں کٹ لگوا رہا ہے CNG کی، اتنے کھل گئے کہ وہ ڈائیورٹ ہو گئی، جو انڈسٹری کو جانی چاہیے تھی CNG، وہ پرسنل یوز کے لیے آ گئی۔ اپنا بینکوں نے لون دینے شروع کر دیے، موٹر سائیکل والا گاڑی پہ آ گیا، چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی پہ آ گیا، بغیر سوچے کہ اس کی لانگ ٹرم کیا ہے، امپلیکیشن کیا ہے، کہ یہ قرضہ ہے، قرضہ آپ نے واپس بھی کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سارے بینک بھی ہٹ ہوئے، بینک نے بیڈ لونز دیے، پرسنلی لوگ افیکٹ ہوئے۔ تو جب پھر اکانومی نیچے جا رہی ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو افیکٹ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کبھی کوئی ڈھنگ کا اکانومسٹ جو ہے نہ وہ آیا، نہ وہ بنا فائنانس منسٹر۔ تو دیکھیں، ایک تو میکرو لیول پہ ہماری لیڈرشپس جو ہیں انہوں نے کبھی بھی سوچا نہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف کیا نہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی نہیں۔ بٹ جو جو یاد ہے نا سبق ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ یہی ہے کہ باہر پارٹنرشپ کر لیں، پیسے آئیں گے۔ تو ابھی یہ پھر سے وہ امید لگا کے شاید بیٹھے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے، اس پارٹنرشپ کی وجہ سے باہر سے پیسے آئیں گے، تو ابھی تو وہ بھی نہیں آ رہے۔ یہ ریئر ارتھ منرلز کی بات کر رہے ہیں، ریئر ارتھ منرلز کا ایک بیچ جو ہے وہ بھیجا گیا ہے امریکہ، $500 ملین کی ابھی تو ہوئی ہے کوئی بات چیت، اس کی کوئی رپورٹ ابھی تک سامنے آئی نہیں، کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہ جو بیچ گیا تھا اس کی پروسیسنگ ہوئی، اس میں کیا تھا، کتنا صحیح تھا مٹیریل تھا، کتنا کچرا تھا، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ امید اسی طرح کی لگا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی سعودی عربیہ کرے گا، کوئی امریکہ کرے گا. لیکن اس وقت سعودی عربیہ کے جو اپنے اکنامک چیلنجز ہیں وہ خاصے ہیں. لگ نہیں رہا. دیکھیں یہ سارے ملک قطر، یو اے ای، سعودی عربیہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگین وہ کہتے ہیں آپ کے یہاں سسٹمز ہوں، آپ کے یہاں اکنامک اسٹیبلٹی ہو. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، آپ نے ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا، ایس آئی ایف سی اب بھی قائم دائم ہے، اور وہ ہر چیز جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی کرتی ہے اس کا بھی سہرا اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آ، یہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں، یہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ڈلیور کریں، لوگوں کو دکھائیں، لوگوں میں کانفیڈنس لائیں کہ جی ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. وہ جو جلدی جلدی کا کھیل ہے نا، پاکستان کو اب ایک لانگ ٹرم چاہیے، ایک اسٹیبلٹی جس میں الیکشن ہو، حکومتیں آئیں، حکومتیں جائیں، پارلیمنٹ مل کے کچھ چیزوں پہ کرے. دیکھیں نا ہماری تو سیاست کا برا حال ہے کہ ہر جو لیڈر آتا ہے، عمران خان بھی آئے تو انہوں نے یہی کہا میں 10 سال کے لیے بیٹھوں گا، باقیوں کو اندر جیل میں ڈالوں گا. جو ایکچول پالیسی میکنگ ہے نا، جو اکنامک ایشوز ہیں، ملک کی ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، تو ان پہ کوئی بات کرتا نہیں ہے، اس طرف کوئی جاتا نہیں. ہر پولیٹیکل لیڈر پاور گریبنگ کے چکر میں ہے. تو جب کوئی سوچ ہی نہیں رہا ملک کے لیے، تو فوجیوں کے تو اپنے ظاہر انٹرسٹ ہیں، تو جب کوئی سوچ ہی نہیں رہا تو کدھر جائے گا ملک؟ گلا کس سے کرنا. لاسٹلی آپ کی اجازت سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. ایک طرف ہماری یہ جو کنفلکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ، چائنا نے وہاں مدد کی، چائنا نے کھل کر بتایا گیا کہ سیٹلائٹ ان کی استعمال ہوئی، باقی اکوپمنٹس اور دیگر چیزیں وہاں پر چائنا نے ہمیں سپورٹ کی. اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بڑھے، اس کے بعد فیلڈ مارشل کی وہاں پر دوستیاں بڑھی. ایک پورٹ دینے کی بات کی گئی بلوچستان میں امریکہ کو. اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت، اس میں بھی تو ایک نظر آ رہا ہے کہ کہاں سے فائدہ ہے کہاں سے نقصان ہے. اور اسپیشلی جو آج کل ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارا کنفلکٹ بڑھ رہا ہے، اس میں اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا، وانا میں کیڈٹ کالج میں جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی. تو یہ جیوگرافکلی جو ہماری ایک لوکیشن ہے اور اس میں جو ہماری پالیسیز ہیں، ان پالیسیز کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں چائنا ابھی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، چائنا کہیں گیا نہیں ہے. جی. چائنا کی کم از کم ہم سے زیادہ، ہم سے ڈیفینیٹلی زیادہ لانگ ٹرم تھنکنگ ہے. اس وقت 72 سے 80% ویپنز آپ کے چائنا سے آ رہے ہیں، امریکہ سے نہیں آ رہے. امریکہ کے ساتھ آپ اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک تو امریکی صدر جو ہے وہ بالکل عجیب دیوانے سے ہیں. آ، لیکن آپ کیونکہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف پہ کے قرضوں پہ، آپ کو امریکہ کی بھی ضرورت ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ان سے کھینچ سکتے ہیں، ان سے لا سکتے ہیں، ان سے لے کے آئیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ظاہر ہے بہت ساری آپشنز جو ہیں وہ آپ چائنا کو آفر نہیں کر رہے، لیکن چائنا کے ساتھ آپ نے بالکل ظاہر ہے انگیج کیا ہوا ہے. سی پیک ٹھنڈا ہو گیا ہے بالکل. وہ گرم جوشی ہے نہیں جو کہ لیکن ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ سی پیک جو ہے وہ صرف آج کے دن میں ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا تھا پہلے سے. کیونکہ آ، ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری اکانومی میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ جتنا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ آپ میں انویسٹ کرتے. دوسری وجہ ہے کہ ان کی جو لونز تھے، ان کے جو قرضے تھے، اس کی وجہ سے آپ کے ہاں بجٹری بوجھ بہت بڑھ گیا. تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے پھر آپ کے ہاں وہ پالیسی اسٹیبلٹی نہیں ہے نا. آپ نے کہا ہو فٹافٹ پیسے کون دے رہا ہے، کہ جب تک وہ دے رہے تھے آپ خوش تھے، جب انہوں نے آپ کو دینا ذرا کم کر دیا تو آپ نے دوسری طرف دیکھنا شروع کیا. تو یہ ایک تو یہ ہے. دیکھیں اگین افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے طالبان ہم لے کے آئے،
کہ فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید سرینا ہوٹل میں بڑے خوش خوش کہتے تھے کہ ایوری تھنگ ول بی سارٹیڈ آؤٹ. اور ان کی کوئی گفتگو باقاعدہ ہوئی طالبان کے ساتھ. ایک جو میرے سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اسی زمانے میں جو ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ واپس آ جائیں گے، ہتھیار اپنے چھوڑ دیں گے، بالکل آئیں گے، بھتے شتے لیں، اپنی شریعہ وریہ کریں. تو یہ ساری اگریمنٹ ہوا، لیکن 2023 میں ٹی ٹی پی نے وہ بریک کیا، اس لیے کہ جو نئی ہمارے ہاں لیڈرشپ آئی اور ان کا مزاج اور تھا، وہ اور سوچ رہے تھے، تو وہ اگریمنٹ ختم ہوا اور اس کی وجہ سے کانفلکٹ بڑھ گیا. جی اب کانفلکٹ میں ہم آ، چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بھی کھینچ کے اپنے ساتھ لے آئیں. وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بوٹس آن گراؤنڈ تو بالکل ٹرمپ دوبارہ سے اپنی فوجیں تو نہیں بھیجیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی چاہ رہے ہیں انفلوئنس بڑھانا سینٹرل ایشیا میں. سو اس کے لیے افغانستان جو ہے ان کو بھی اہم لگتا ہے. یہ کیسے جائے گا ہمیں نہیں پتا، لیکن اس دوران ہماری اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں جو ہوا اس کی وجہ سے مطلب کہ اس وقت آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. دو آپ کے جو نیبرز ہیں، ایران کے ساتھ بھی آپ کے بین بین ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ہائی کبھی لو. تو پاکستان کی ملٹری کا ایک جیو پولیٹیکل ایک ایمبیشن ہے، اور وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے. پر نیوکلیر دفاعی معاہدہ آپ کی سے میں سن رہی ہوں، پتہ نہیں کون سا وہ دفاعی معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر آپ سعودی عربیہ سے معاہدے کی جی، بات کر رہے سعودی ہیں تو عربیہ والی سعودی بات کر رہے عربیہ جی وہ نیوکلیر معاہدہ ہیں. میں نہیں نے ہے. میں نے دفاعی مادے کا آپ ذکر کیا. جی جی، آپ نے کہا تھا نیوکلیر معاہدہ، نیوکلیر معاہدہ نہیں، وہ دفاعی معاہدہ ہے. وہ دفاعی معاہدہ تو آپ کا ضیاء الحق کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے. اب تالیاں ہم ایسے ہی زیادہ بجا رہے ہیں. اور اگین اس کا کانٹیکٹ غازہ یا مڈل ایسٹ ہے، وہ آپ نہیں ہے. وہ میجر ویپنز اپنے سعودی عربیہ ویسٹ سے لیتا ہے، آپ سے نہیں لے رہا، اور آپ ان کے دفاع کے لیے آپ ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے. یہ ایک ڈیوٹی ہے جو آپ کر رہے ہیں.